اسکرین ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, اوکے بیٹھی. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پہلا دن ہے نا اس کلاس کا منتخب نصاب کی, تو اس میں ہم پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں, لیکن یہ ہے کہ پہلے آج افتتاحی دن ہے تو کوئی آپ کے سوال وغیرہ ہیں اگر تو وہ کر لیں. یہ پین کسی کا کل رہ گیا تھا, کہنے کا جن صاحب کا رہ گیا تھا. نہیں تو غصے سے تو نہ دیکھیں نا. تو اچھا وہ یہ ہوا کہ چونکہ آج پہلا دن ہے تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں سے میرا چونکہ تعارف نہیں, مجھ سے پتہ نہیں اب آپ کا ہے کہ نہیں, وہ بھی نہیں ہوگا. تو تعارف کے آغاز میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے. پھر جب ہم احمد صاحب مائک آف کر دیں پلیز. تو جب یہ چل پڑے گا سارا معاملہ تو پھر بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو کر لیں. معلوماتی نہیں, فکری, کیونکہ منتخب نصاب جو ہے نا یہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک فکر کا ترجمان نصاب ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ آپ کو سننا پڑے گا. آپ کو یہ آج دوبارہ تحسین صاحب نے یاد کیا. یہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں منتخب نصاب, تو یہ منتخب نصاب نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ منتخب, یعنی جس کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو یہ انتخاب کیوں کیا گیا؟ یہ انتخاب جدید ذہن کو سامنے رکھ کے کیا گیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ماضی میں ہمارے پاس ریاست بھی تھی, ہمارا معاشرہ بھی اس کی سپورٹ میں کھڑا تھا. پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے پاس ریاست نہیں رہی, اور جب ریاست ہمارے پاس نہیں رہی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ معاشرہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. ویسے تو ماضی میں ہمارے ہاں کا جو ہمارا معاشرہ تھا یہ ریاست پر غالب رہا, اسی لیے ہمارے ہاں ملوکیت کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہی. جدید دور میں آ کے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اٹھایا کہ ملوکیت, کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید سیاسی غلبہ سب سے بڑی ضرورت ہے کسی نظریے کی, جبکہ کسی نظریے کی سب سے بڑی ضرورت جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا معاشرتی غلبہ. اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ جمہوریت کا دور ہے نا, تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ ڈیموکریسی میں سوسائٹی غالب ہے اسٹیٹ پر. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں, ہمارے ہاں اسی طرح سے تھا. تو ملوکیت کو ہمارے ہاں گوارا کیا گیا, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. پھر اس کو ایک بہت بڑا ایشو بنا کے لوگوں نے پیش کیا. لیکن جب ہمارے ہاتھ سے حکومت بھی نکل گئی, ہمارے ہاتھ سے معاشرہ بھی نکل گیا, تو پھر کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے یہ کیا کہ نظریہ جو ہوتا ہے یہ بغیر قوت کے بس شاعری ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس طاقت نہ ہو تو آپ صرف اپنی بات دوسرے کو منوا لیں تو وہ عمل میں نہیں آتی, کیونکہ انسان جو ہوتے ہیں نا یہ مانتے تو بہت ساری باتیں ہیں. جیسے وہ کہتے بھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں کہ میں کس کی طرف دیکھ کے بات کروں, تو ابھی مجھے کوئی مل جائے گا بندہ جس کی طرف دیکھ کے میں بات کرنی شروع کر دوں گا اور پھر وہ چل پڑے گی. تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے, اب میں پہنچا کہاں پہ تھا, ذرا میری حاضر دماغی کا تو ٹیسٹ ہو ہی گیا, آپ کا بھی ہو جائے کہ ہم بات کہاں تک پہنچی تھی ہماری. تھوڑا سا پانی دیں مجھے, ان لوگوں کو دیکھ کے نا میرا حلق خشک ہو رہا ہے. ہماری بات کہاں پہنچی تھی ابھی؟ ہاں, یہ بات یاد رکھیں کہ ذہن وہی اچھا ہوتا ہے, ہمیں اچھا ذہن چاہیے, اچھا اخلاق بھی چاہیے لیکن اچھا ذہن بھی, جو ترتیب سے بات کو کرتا چلا جائے اور پکڑتا چلا جائے. آپ انشاءاللہ یہ کام کریں گے مجھے امید ہے,
جزاک اللہ. تو کچھ لوگ اٹھے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد. وہ آخری ہمارا تھا کہ جہاں ہمارے ہاتھ سے ریاست نکل گئی. تقریباً 1400 سال ہم لوگ یا ہمارے آباء و اجداد یہ کہیں نہ کہیں دنیا میں غالب رہے، لیکن اس کے بعد کہیں نہیں رہے. اب جب نہیں رہے تو کچھ لوگوں نے اس بات کو سمجھا کہ قوت کے بغیر، پاور کے بغیر آپ کا نظریہ کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب لوگ مانتے ہیں بہت سی باتیں لیکن وہ ان پہ عمل نہیں کرتے. جیسے وہ غالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. تو طبیعت کو ادھر لانے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر قوت کا استعمال کر کے طبیعت کی تربیت کی جاتی ہے. ورنہ انسان جو ہے وہ باتوں کو سنتا ہے، ان پہ سر دھنتا ہے لیکن کرتا نہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر دیکھا کہ اب معاشرہ بدل گیا، حکومت ہمارے پاس نہیں رہی، اب ہم کیا کریں. کون؟ تحسین صاحب کو میں کر تو رہا ہوں، یا تو سبھی کو ایکسیپٹ کیے جا رہا ہوں، جو یہاں پہ آتا ہے وہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے. نہیں یہاں پر وہ پتہ نہیں، یہ دیکھیں آپ. تو یہ میری توجہ کو منتشر کرتا رہے گا لیکن میں بھی نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ اس کو آپ کی مدد سے. تو ایک فکر یہ تھی کہ پچھلے ایک طویل عرصے سے قرآن مرکزیت مسلم معاشرت کی نہیں رہی، یعنی قرآن مرکز مسلم معاشرہ یا ریاست یا فرد یہ نہیں رہے. تو یہ ہے کہ کہیں آپ جائیں گے تو وہ کسی فرقے کا ہے، کسی مطلب جماعت کا ہے، کہیں ہے نا، لیکن وہاں پڑھایا جاتا ہے تو خاص افکار پڑھائے جاتے ہیں. لیکن مسلم تہذیب کا قرآن مرکز ہونا ضروری ہے. مسلم تہذیب قرآن مرکز نہیں رہی ایک طویل عرصے سے. تو انہوں نے کہا کہ جس میں شیخ الہند بھی ہیں، اس میں علامہ اقبال بھی ہیں، اس میں مولانا مودودی بھی ہیں، اس میں ڈاکٹر اسرار بھی ہیں، اس میں سید قطب بھی ہیں، اس میں ایک لمبی قطار ہے لوگوں کی جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن مرکزیت کو مسلم سوسائٹی میں قائم کیا جائے. اس کو مد نظر رکھ کے پھر ایک طبقہ اس میں یہ تھا جس میں مولانا امین حسن اصلاحی تھے، پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، پھر یہ سارے لوگ آگے شیخ الہند سے متاثر تھے. جیسے ڈاکٹر صاحب عام طور پہ سناتے ہیں کہ جب وہ مالٹا میں تھے انہوں نے تنہائیوں میں غور کیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مسلمانوں کو زوال سے نکالنے کا حل کیا ہے. تو اس میں انہوں نے ایک تشخیص کی کہ لوگوں کو قرآن کی طرف لایا جائے. ٹھیک ہے. اب جدید ذہن، یعنی جدید ہم کہہ رہے ہیں جو اس زمانے میں ہے وہ سب جدید ہے، چاہے ہم نے داڑیاں رکھی ہوں، پانچے ٹخنوں سے ہمارے اونچے ہوں، نمازیں ہم پڑھتے ہوں، روایت سے ہم دلچسپی رکھتے ہوں. یار اتنے لوگ آ گئے تو خوشی بڑی ہو رہی ہے مجھے. آپ آ جائیں، ادھر آ جائیں، کوئی اب لوگ ادھر آ جائیں، کچھ وعلیکم السلام، کچھ ادھر آ جائیں. اچھا ایک دھیان دیجئے گا بات، ایک بے شک اس پہ دھیان نہ دیں لیکن یہ ہو کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ یہ چل پڑا ہے، پٹڑی پہ چڑھ گیا ہے. یار ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں نے رٹا تو نہیں ہوتا نا، مطلب وہ آپ لوگوں کی دلچسپی سے بہت سی باتیں، مثلا میں ان کی طرف دیکھوں گا تو مجھے اور سی باتیں سوجیں گی، میں ان کی طرف دیکھوں گا تو اور سی باتیں آئیں گی ذہن میں. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پٹڑی پہ چڑھ گیا ہے تو اس وقت درمیان میں نہ روکیے گا، لیکن جب یہ دیکھیں کہ یہ اب اڑ رہا ہے تھوڑا سا تو اس وقت آپ لوگ کوئی سوال کر کے تو ذرا مجھے ایک اس پہ لے جائیں. تو ان سب لوگوں نے قرآن مرکزیت کے لیے کوششیں کی. جدید جب ہم بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں جدید آدمی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے 2021 میں رہنے والا آدمی جو اندر باہر سے مغرب کا بنایا ہوا ہے، جس کی پوری باہر کی دنیا مغرب نے بنائی ہے
اور جس کی پوری اندر کی دنیا یعنی اس کے خیالات، اس کی پسند ناپسند، ٹھیک ہے، اس کے تخیلات، اس کے افکار، اس کے تمام تصورات الف سے یہ تک، وہ کس نے بنائے ہیں؟ وہ مغرب نے بنائے ہیں۔ یہ بات ہمیں پسند ہو یا ہمیں پسند نہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ ہم اندر باہر سے مغرب کے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ڈرامہ کوئی ہو، سیریز ہو، یا کوئی ایک فلم، یا کوئی ایک کردار، یہ ہمیں نہیں بدلے گا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب جدید لوگ ہیں۔ جدید لوگ کا مطلب ہے کہ اور بھی بہت سارے مطلب ہوں گے، لیکن جدید آدمی کا مطلب ہے جس کا اندر اور جس کا باہر پورے کا پورا کس نے بنایا ہے؟ جدید مغرب نے۔ مغرب اپنی تمام تفصیل میں مذہب مخالف ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو جوڑیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے بنائے گئے ہیں، اندر باہر سے بنائے گئے ہیں، اس کی بنیاد میں جو معمار ہیں، جنہوں نے یہ عمارت کھڑی کی ہے ہمارے وجود کی اور ہمارے شعور کی، یہ مذہب مخالف لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے ایک حل ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کلمہ کن سے اللہ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ لیکن یہ جو قرآن ہے یہ انہی کلمات کن کا ایک کیا ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو یہ مجھے بھی بنا سکتا ہے، جیسے اقبال نے کہا نا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو یہ قرآن مجھے اندر باہر سے بنا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس قرآن کے حوالے کرنا ہے، یعنی قرآن ایکٹیو ہے اور میں پیسو ہوں۔ لیکن ابھی ہماری آج تک جو یہ نظام ہے ہمارا کہ ہم ایکٹیو ہیں، ہم کچھ نظریات رکھتے ہیں، ہم کچھ خیالات رکھتے ہیں جو بہت بڑی حد تک مغرب سے امپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ ہم بہت سی چیزیں آج استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مغرب کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے، یہ بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ مغرب کے دیے ہوئے ہیں، ہم نے کچھ نہیں بنایا، نہ انسانی شعور کے لیے نہ اس کے خارج کی دنیا کے لیے۔ تو جب ہم نے کچھ نہیں بنایا تو اب اس بنے ہوئے آدمی سے انہی کے ٹریک آف آرگومنٹ پہ، انہی کی ڈومین آف ایگزسٹنس میں جب ہم ان سے لڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم قدم قدم پر مار کھائیں گے۔ ہم مار کھا رہے ہیں، صحیح؟ تو یہ کیوں مار کھا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، جو وہ ہمیں دے رہے ہیں، وہ کبھی اس سے مار نہیں کھائیں گے۔ یہ بات بہت واضح رہنی چاہیے نا کہ جو وعلیکم السلام تشریف رکھیے، تو جو انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ابھی تک یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ انہی کی دی ہوئی چیزوں کو کسی طریقے سے ان کے خلاف استعمال کر لیں۔ یہ نہیں ہونے والا۔ آپ نے مغرب کے آئیڈیل آدمی کی کاپیاں تیار کی ہیں، وہ مغرب کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مطلب اس کی پوری ایک تفصیل ہے، اگر کوئی آدمی اس پہ سوال اٹھا دے گا تو ہم اس کی طرف بھی چلے جائیں گے، لیکن ابھی ہم نہیں جا رہے کہ ہم نے مغرب کی فوٹو کاپیاں تیار کی ہیں اور وہ انہیں اس طرح سے قبول نہیں کہ ان کے حوالے وہ دنیا کا نظام کر دیں۔ بس یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے قابل قبول ہیں۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ جو تشخیص تھی ان لوگوں کی، یہ بات بور تو نہیں ہو رہی ہے، بورنگ تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ تو مطلب وہ آپ کی آنکھیں میرے اوپر ایسے ہونی چاہیے نا جیسے فلم دیکھتی ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، مطلب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟
ہمارا مسئلہ ہے وہ آئیڈیل آدمی تیار کرنا جو مغرب کے مقابلے میں ہماری تہذیب کے اندر، جو ہماری تہذیب کہاں ہے اس وقت، اس کے آئیڈیلز محفوظ ہیں قرآن میں اور حدیث میں. باقی مسلم تہذیب سرے سے روی عرض پہ کہیں موجود نہیں ہے، کہیں نہیں موجود. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے نہیں، تہذیبیں ڈراموں سے نہیں بنتی، تہذیبیں فلموں سے نہیں بنتی، تہذیبیں نعرے مارنے سے نہیں بنتی، تہذیبیں کلیکٹیو ول سے بنتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں میں نہیں ہے. یعنی آج اگر آپ موجود مسلم دنیا کو اندر سے سکین کریں اور کافر دنیا کو اندر سے سکین کریں تو افسوسناک حد تک رزلٹ ایک آئے گا. وہی پسند ناپسند ہے. آدمی کہاں سے ڈیفائن ہوتا ہے؟ آدمی اپنی پسند ناپسند سے. میں اپنی باتوں سے کچھ نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا ہوں. میری باتیں، تم سارے منافق اچھی باتیں کرتے ہیں، سارے دھوکے باز فراڈیے اچھی باتیں کرتے ہیں نا، ورنہ دھوکہ نہیں ممکن. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑے بزرگ کا قول ہے کہ اگر ابلیس ادریس کی زبان استعمال نہ کرے تو دھوکہ نہیں دے سکتا. لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے. تو کون سا دھوکے باز ہے جو صحیح بات نہیں کرتا؟ مطلب غلط بات سے تو آدمی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. وہ دھوکہ کب دیا جاتا ہے؟ جب بات درست کی. تو درست بات سے میں ڈیفائن نہیں ہوتا. اچھا، میں اپنے عمل سے بھی ڈیفائن نہیں ہوتا. تمام منافقین کے اعمال مسلمانوں جیسے تھے، تمام منافقین کے اقوال مسلمانوں جیسے تھے، مسلمانوں جیسے تھے نا. تو اب فرق کہاں تھا؟ منافق اور مومن میں فرق کہاں پڑتا ہے؟ پسند ناپسند کی سطح پر. ٹھیک ہے، تو آدمی اپنی باتوں سے، آدمی اپنے اعمال سے نہیں ڈیفائن ہوتا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب جدید لوگ ہیں. جیسے میں نے کہا، یہ جدید کہنا یہاں تعریف نہیں ہے. جدید کہنا یہ ایک، یعنی جس کو کہتے ہیں اعتراف ہے کہ ہم لوگ ہیں جدید، لیکن ہم جدید نہیں رہنا چاہتے، بس یہاں سے بات چلے گی. ٹھیک ہے، تو اب جدید آدمی کے کچھ پسند ناپسند ہے، وہ تمام مسلمانوں کی وہی ہے. جو ایک دین کو نہ ماننے والے کی ہے اور جو دین کو ماننے والے کی ہے، ان دونوں کی پسند ناپسند ایک ہے. مثلا کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہاں آپ دیکھیے، جیسے ہم آج سورہ عصر ہے نا پہلا درس، تو ہم اس طرف آتے ہیں، اسی طرح سے بات چلے گی. سورہ عصر کیا ہے؟ کہا کہ والعصر، قسم ہے کس کی؟ وقت کی. قسم ہے وقت کی. تو وقت کی اہمیت قرآن نے بتائی نا. آگے ان الانسان لفی خسر کہا. انسان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مانوس ہونے کی سب سے زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے. انسان انس سے ہے، یعنی ایموشنل اٹیچمنٹ. انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو مانوس ہو جاتا ہے. تو ان الانسان لفی خسر کا مطلب ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان غلط مانوس ہو جاتا ہے. اور وقت انس کا نظام ہے، یعنی آپ اپنا قیمتی ترین وقت جسے دیتے ہیں پرائم ٹائم، آپ اس سے مانوس ہیں. کیا جدید مسلمان جو ہیں، جدید مسلمان ہونے کا مطلب ہے کہ جو اندر سے مسلمان نفسیاتی طور پر نہیں ہے. جدید کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب جدید مسلمان یہ کنٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. مسلمان جدید اس کو کہتے ہیں جس کے لیے ماضی کچھ نہیں ہوتا، پریزنٹ ہی ہوتا ہے یا فیوچر ہوتا ہے، ماضی کچھ نہیں ہوتا. لیکن مذہب میں تو سب پیچھے وہ ہے نا، ایک تسلسل چلا آ رہا ہے یہاں. تو جدید آدمی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی نفسیاتی طور پر مسلمان نہیں ہے. نفسیاتی طور پہ مسلمان نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟
پسند ناپسند مسلمان والے نہیں. مثلاً ایک آدمی گستاخ رسول کے لیے نعرے مار رہا ہوگا نا، لیکن وہ کہے گا مجھے غلام محمد نہ کہو، جی ایم کہو، جی ایم کہلانا پسند کرے گا. جی ایم کہنا چاہیے مجھے، نہ جی ایم کہیں. وہ ڈی ایم کہیں، دین محمد، مطلب وہ کہیں کہلوائے گا نہیں دین محمد، وہ اس پہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے بڑی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ سب ہے. اس کے آئیڈیلز اپنے بچوں کے لیے وہ نہیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے بچے کو سخی نہیں بنانا چاہتا، وہ اپنے بچے کو دلیر نہیں بنانا. سخی بن گیا تو یہ تو مال ہی نہیں جوڑے گا، تو بینک بیلنس کا کام. مطلب آپ خود سوچیں کہ اگر بینک بیلنس بڑھا کے امیر بننے والی نفسیات کے پیسہ جوڑا جائے، آپ بتائیں کہ یہ سخاوت سے براہ راست ٹکراؤ ہے یا اس کا نہیں؟ پھر حیا کانفیڈنس کے متضاد کے طور پہ معروف ہے ہمارے ہاں. یعنی اگر میرے اندر حیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. حیا اور سخاوت یہ اسلام کی ام الاقدار ہیں. مطلب اگر مجھے، ٹھیک ہے، ایک ایسے ماحول میں جہاں میرے اندر حیا ہونا چاہیے وہاں جا کے گھبراہٹ ہوتی ہے تو یہ میرے مومن ہونے کی نشانی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس کے خلاف. جی جیسے سر اکثر لوگوں نے بھی یہ بات غلط پھیلا دی ہے گوروں نے کہ وہ کہتے ہیں جو آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا وہ اس میں خرابی ہے بندے میں. حالانکہ اکثر بندہ بڑے بندے کو دیکھ کے حیا سے آنکھ جھکا دیتا ہے، عورتوں کو دیکھ کے آنکھیں جھکا دیتا ہے. تو انہوں نے ٹرمینالوجی بدل دی ہے انسان کے لیے حیا کی. ہاں جی بالکل، یہ انہوں نے کیا. انہوں نے تو انسان کی سب تعریف بدل دی نا، اور وہ ہم نے قبول کر لی ہے. تو اب قرآن کا تصور انسان کیا ہے؟ قرآن کا تصور انسان یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ خدا سے مانوس ہونے کے لیے استعمال کرے. ان الانسان لفی خسر. انسان کیا، وقت اور انسان، ان دونوں کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو جہاں آپ زیادہ وقت دیں گے، جن خیالات کو زیادہ وقت دیں گے، آپ ویسے بن جائیں گے. آپ جس صحبت میں زیادہ بیٹھیں گے آپ ویسے بن جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انسان بنا ہی انس کے نظام سے ہے. تو ان الانسان لفی خسر کا مطلب کیا ہے کہ اس کا انس کا نظام لازماً خراب ہو جاتا ہے. یہ اپنے وقت کو لازماً ایسی جگہوں پر کھپاتا ہے جہاں پر اس کا وہ وقت اس کے انس کے نظام کو برباد کرتا ہے. مثلا انسان کے لیے سب سے قیمتی وقت کون سا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے سب سے قیمتی وقت یعنی جہاں پر اس کی مانوسیت مینیفیسٹ ہوتی ہے. کون سی جگہ، کون سا ہے؟ تنہائی. آدمی کی تنہائی. آج آپ دیکھ لیں کہ پورا ہماری تنہائی کا جو نظام ہے، ہم تنہائی میں مسلمان ہیں. ایک بات رہ گئی ہے اب، یعنی کفر سے لڑنے کا ایک راستہ ہے اب ہمارے پاس. وہ یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ دنیا میں اب پائے جاتے ہیں، صرف دو طرح کے لوگ. ایک وہ لوگ جن کی تنہائی اچھی ہے، دوسرے وہ لوگ جن کی تنہائی بری ہے. آپ مومن، کافر، مسلمان، ہندو، قادیانی، فلاں چکروں میں پڑے رہیں، اندر سے جو دیمک چاٹے جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دیمک یہ ہے کہ مسلمان کی تنہائی اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کے انس کا نظام ٹھیک نہیں ہے. یعنی اگر آپ کی تنہائی ٹھیک نہیں تو آپ ٹھیک انسان نہیں ہیں. اور جو ٹھیک، زیادہ جوش میں تو نہیں آ رہا، ہاں الف، ہاں حمزہ نون سین ہے نا، وہ نون سین یا سے بھی ہے لیکن زیادہ ادھر ہے. اس وہ بھی جو ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ زیادہ لوگوں نے اس کو قبول کیا. وہ بحث چونکہ یہاں ابھی ہے نہیں نا، آپ تو سینئر ہیں نا بہت زیادہ، تو اس لیے پھر یہ لوگ گھبرا جائیں گے اس سے. تو اب یہ کہ جس آدمی کی تنہائی اچھی نہیں ہے وہ اصل میں آدمی اچھا نہیں ہے.
انسان، ان الانسان لفی خسر کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ انسان کی تنہائی خراب ہے. ٹھیک ہے، خاص کر فی زمانہ جب ہم موجود ہیں تو مغرب سے لڑتے رہیں، جو دل ہے کرتے رہیں، آپ کوئی تیر نہیں مار سکتے. ایک کام انہوں نے کر لیا ہے، وہ یہ کہ آپ کی انسانیت کے جوہر میں گھس کر اس میں زہر ملا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ہماری تنہائیاں برباد کر چکے. اب جو بیج اپنی تنہائی میں زمین کے نیچے خراب ہو جائے، وہ کون سا درخت اگائے گا؟ جو بچہ ماں کے پیٹ میں تنہائی میں اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، اس کی تنہائی خراب ہو جائے، وہ بچہ کیا دنیا میں آ کے کارنامہ سر انجام دے گا؟ ٹھیک ہے، تو جس کی تنہائی خراب ہے اس قدرت کے پورے نظام میں، وہ کچھ نہیں کر سکتا. والعصر، وقت گواہ ہے. یعنی تم اپنے وقت، یعنی قیمتی وقت کو، قیمتی وقت کون سا ہوتا ہے؟ جس میں آدمی جب وقت گزار رہا ہو تو اس کو وقت کے گزرنے کا احساس نہ ہو. وہ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، ان کو وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تھا. ہم فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. تو آپ کے لیے قیمتی وقت وہ ہے جس وقت میں آپ جب وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ وقت اصل میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہے. یعنی آپ کیا ہیں؟ آپ اپنا تنہائی میں گزارا ہوا وقت ہیں. ان الانسان لفی خسر کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کی تنہائی کا نظام برباد ہو جاتا ہے. اس کے تو کیا ہے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے ہمارے لیے؟ کہ ہم، جیسے میں نے عرض کیا کہ وقت انس کا نظام ہے. جتنا وقت آپ جہاں لگائیں گے آپ وہاں مانوس ہوتے چلیں. مطلب آپ ہم لوگ گاؤں میں جائیں، آپ ہمارے گاؤں میں آئیں، یہ میں دعوت نہیں دے رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں. آپ ہمارے گاؤں میں آئیں، آپ وہاں آئیں گے، آپ کہیں گے یار یہاں کیا ہے؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہاں پتہ ہے کیا ہے؟ وہاں میری یادیں ہیں. حسین کیا ہوتی ہیں؟ یادیں. وہاں وقت گزارا ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹائم میں نے وہاں گزارا ہے. تو وہ وقت جو میں نے گزارا ہے تو وہ وہاں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا رہے تھے، جب مکے سے جا رہے تھے تو کہا ہم کیا کہ مجھے اے مکہ تیری دیواروں سے، تیری گلیوں سے بہت محبت ہے، لیکن یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جہاں جتنا وقت گزارا ہوگا آپ وہاں مانوس ہو جائیں گے. تو اگر ہم نے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا میں آپ کو اصل مطلب بتاؤں گا، وہ ریکارڈنگ میں بتانے والا نہیں ہے، بعد میں. تو اب یہ کہ ہاں والعصر میں ایک اور عرض کرنی یہ تھی کہ جو قرآن کا تصور انسان ہے نا، یہ تمام قسموں میں بیان ہوا ہے. اللہ قسم اٹھا رہا ہے. اللہ کس کے لیے قسم اٹھا رہا ہے؟ میرے لیے. تو آپ جس کے لیے قسم اٹھاتے ہیں وہ آپ کے لیے کوئی کم اہم نہیں ہوتی شاید. اللہ نے میرے لیے قسم اٹھائی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن کا تصور انسان ہے کہ تم مسجود ملائک ہو، تم یہاں سے جاؤ گے، تمہیں یہاں دنیا میں جب جاؤ گے تو تمہیں مجھ سے دوری پر راضی نہیں رہنا. لیکن اس کا نظام جب بگڑ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے مانوس ہونے کے بجائے دنیا سے مانوس ہو جاتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ کوئی تعسف کا کلمہ نہیں ہے، افسوس کا کلمہ نہیں ہے.
یہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ کی طرف لوٹ رہا ہوں جہاں سے میں مانوس تھا. حضرت عیسیٰ نے کہا جہاں تمہارا مال ہوتا ہے وہاں تمہارا دل ہوتا ہے. تو مال کیا ہے؟ مال میں نے کمایا ہوتا ہے نا, مال پہ میرا وقت لگا ہے, ٹائم مال بنا ہے, تو وہاں ہے, تو وہاں تمہارا دل لگے گا نا. تو وہ سب لوگ کس لیے آئے تھے؟ کہ یہاں ذمہ داری ادا کرنا, یہاں دل نہ لگا لینا. یہ تم نے خلیفہ بن کے یہاں رہنا ہے. تو دین نے ذمہ